وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 95، درس نمبر 573. آج کا موضوع کیا ہم ایک مردہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں. آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 95. ان اللہ فالق الحب والنوى. بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. یخرج الحی من المیت. وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. ومخرج المیت من الحی. اور مردے کو زندہ سے خارج کرتا ہے. ذالکم اللہ وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، تو تم کدھر بہہ کے چلے جاتے ہو. فالق الاصباح. پردہ شب کو چاک کرنے والا ہے وہ. فالق الاصباح، پردہ شب کو چاک کر کے صبح کو نکالنے والا ہے وہ. وجعل اللیل سکنا. اور رات کو اس نے بنایا ہے سکون کا ذریعہ، سکون کا وقت. والشمس والقمر حسبانا. اور سورج اور چاند حسباناً اس کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. تقدیر اندازہ. عزیز غالب العلیم جاننے والا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ. اور وہی ہے جس نے
بنایا ہے تمہارے لیے ستاروں کو، لتہتدوا بہا، تاکہ تم راستہ معلوم کرو اس کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور ہم نے نشانیاں اپنی کھول کے بیان کر دی ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ قرآن کو تو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن کو ہم کتاب ہدایت بھی نہیں سمجھتے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، نہ کوشش کرتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کی۔ آپ دیکھ لینا، میں تو اس میں کوئی خاص لمبی چوڑی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کے دل میں قرآن کی کیا عظمت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا آپ قرآن کو ہدایت کا منبع اور سرچشمہ قرار دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا آپ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا آپ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، تو ٹھیک ہے، وہ شخص تو ہوگا، اپنی دانست میں وہ اللہ والا ہوگا، لیکن میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں، اور میں غور و فکر کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کیا قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی، تھوڑا سا وہ میں دوبارہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ان الذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہا، جو لوگ آخرت پر یقین کرنے والے ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، یقین کر لیں گے۔ اور جو لوگ، اب یہ تو آیت ہے، لیکن میں ایک فقرہ اپنے آپ سے بنا رہا ہوں، اسی سے نتیجہ اخذ کرتا ہوں، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ اس قرآن کو کتاب ہدایت یا کتاب نصیحت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ یہ نتیجہ میں نے اسی آیت سے اخذ کیا ہے جو میں نے ابھی ہم نے پڑھی تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور جب ایمان یعنی یقین نہیں ہے آخرت پر، اور اس کی دلیل میں تو ہمارا یہ کھلا راز ہے۔ کھلا راز جانتے ہیں نا، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ مخفی نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی، ہم سب لوگوں کی، ہم سب کی منزل دنیا ہے، دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اور آخرت کی طرف سے ہماری پیٹھ ہے، آخرت سے پیٹھ پھیر کے ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو گیا ہے۔ ہم وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اور نہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تو نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور سب سے پہلے میں مسلمان ہوں۔ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا زبان حال سے ماننا کیا ہے کہ میری تمام دنیا کی بھاگ دوڑ، میری زندگی، میری موت دنیا کے لیے ہے، مفاد دنیا کے میں تابع ہوں، اور میں اپنے مطلب کا یار ہوں۔ اللہ کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ دیکھیں، اسی طریقے سے آپ یقین جانیں کہ ہمارا یعنی زبان حال سے ہم بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ سے کیا واسطہ، ہمارا حاکم، ہمارا معبود، مقصود، مطلوب تو دنیا ہے۔
ہم تو مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہر شخص علامہ بنا ہوا ہے۔ دین کی تشریحات ہم قرآن سے نہیں دیکھتے، یہ ہمارے اندازے ہیں، ہمارے گمان ہیں۔ جس طرح کہ مکے کے مشرکوں نے اپنے گمان سے کچھ دین بنا لیا تھا، باطل دین بنا لیا تھا، ھذا حلال و ھذا حرام، وہ حلال حرام کا آج بھی ہم نے حرام حلال کا خود فیصلہ کر لیا ہے۔ رشوت حلال ہے، کرپشن حلال ہے۔ آج یہ پوری امت مسلمہ جو ہے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا حرام نہیں ہے، حلال ہے، ہم نے حلال کی بھی ہے۔ ما سوی اللہ کے سامنے جھکنا جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ہماری جو زندگی کی کتاب ہے نا، اس میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، دیباچے میں لکھا ہوا ہے۔ دیباچہ ہوتا ہے نا، ایک کتاب کی تمہید ہوتی ہے، دیباچہ ہوتا ہے، اس میں انسان وہ کتاب کا جو سرنامہ ہے، جو مقصد ہے، وہ لکھتا ہے۔ تو ہماری جو زندگی کی کتاب اگر میں پڑھوں تو میں بالکل آپ کے سامنے پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ آپ دیباچے میں یہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ میری زندگی اور میری موت، میری تمام کوششیں دنیا کے لیے ہے۔ میں جو یہ کتاب لکھ رہا ہوں دراصل اس لیے لکھ رہا ہوں کہ لوگوں پہ میں اپنا مقصد حیات واضح کر دوں، اور میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ یہ کتاب جو میں اپنی زندگی کی لکھ رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا رخ جو ہے یہ دنیا کی طرف ہے۔ میں دنیا کا بندہ ہوں، میں دنیا کے پیچھے دوڑوں گا، اور میں دنیا کے پیچھے ابھی بھی دوڑ رہا ہوں، کل بھی دوڑ رہا تھا، آئندہ بھی میں دنیا ہی کے پیچھے دوڑتا رہوں گا۔ یہ ہم نے دیباچے میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، یہ ہم نے دیباچے میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا معبود نفس ہے، خواہشات نفسانی ہے، اور دنیا میں جو لوگ جس طرح کہیں گے اور رواج دنیا، یہ ہمارے معبود کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو لوگ کریں گے وہی ہم کریں گے، جیسا لوگ کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو دیکھیں یہ ساری صورتحال ہے، اور آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ آپ کس لائن پر جا رہے ہیں، زندگی کے کون سے راستے کو آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ ہم لوگ بھٹکے ہوئے راہی ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا ہے، بھٹکے ہوئے راہی کو پھر سوئے حرم لے چل۔ یہ اللہ اب یہ دیکھیں، اللہ سے آپ دعائیں مانگ رہے، بھئی تم بھٹک گئے ہو، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تو راستہ تمہیں بتایا ہوا ہے۔ دعاؤں سے تو کام نہیں ہوتا سامنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ تو ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ضل سواء السبیل کے مصداق ہیں۔ سیدھے راستے سے ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اللہ کو اپنی منزل یعنی مقصود حیات بنانا نہیں چاہتے۔ آپ خود دیکھ لیں، یہ تو دیکھیں آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ جو گھر میں بیٹھے جو میاں بیوی ہیں، وہ ان کا پکا ارادہ یہ ہے کہ میں نے نہ اللہ کی ماننی ہے نہ رسول کی ماننی ہے، میں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ میاں بھی یہی کہہ رہا ہے، بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے۔ اللہ اور رسول کے سامنے کے حکم کے سامنے میں نے سر نہیں جھکانا۔ ہاں، نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے، سیر سپاٹے کو جائیں گے، مقدس مقامات پہ سیر سپاٹا کر کے آ جائیں گے۔ وہاں شاپنگ ہوگی، پیسے نہیں ہیں تو ونڈو شاپنگ تو ضرور کریں گے، ایک ایک چیز کا پوچھیں گے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور پھر یہاں کے قصے بیان کریں گے کہ وہاں تو یہ تھا، وہاں یہ تھا، اور ہم ایسے تھے، اور یہ ہوا وہ ہوا، بس وہ ایک کہانیاں لے کے آ جائیں گے۔ آپ زکوٰۃ بامر مجبوری دیں گے، چلو خوشی سے آپ نے دے دی، رزق حلال کما رہے، لیکن معبود آپ کا دنیا ہے، محبوب آپ کو دنیا ہے،
یہ کہ پھر دیکھیں حلال بھی حرام ہو جاتا ہے اس وقت جب آپ کی نیت بدل جائے. حلال حرام ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، میں یہ کہہ رہا ہوں. اور قرآن میں یہ بات وضاحت سے ہے کہ جب آپ اللہ کی بجائے غیر کو مقصود بنا لیں تو آپ کے اعمال باطل ہوں گے، آپ کے جرائم کا آغاز ہو جائے گا، گناہوں کی زندگی آپ کی شروع ہو جائے گی جب آپ نے اللہ کی بجائے غیر کو اپنا مقصود بنا لیا، محبوب بنا لیا، مطلوب بنا لیا. اچھا دیکھیں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ مضمون جو ہے یہ دراصل یہ اتنی لمبی تمہید میں نے باندھی ہے، زیادہ لمبی تو نہیں ہے لیکن مضمون میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ جو اب آیات شروع ہو رہی ہیں یہ یعنی تقریباً ایک رکوع سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا، میں نے تو اندازہ نہیں لگایا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے کہ دیکھو میری نشانیاں یہ ہیں. اس تمام مضامین کا میں آپ کو خلاصے کے طور پہ تمہید بتا رہا ہوں آپ کی کہ اس میں یہ دیکھو یہ میری نشانیاں ہیں. اور اصل مضمون جو سورہ انعام کا چلا آ رہا ہے سامنے کرام، یہ توحید کا ہے، اور توحید کے ہم لوگ قائل نہیں ہیں. کبھی اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم تو توحید کے قائل ہیں. نو، سب سے بڑے انکاری آپ ہیں، توحید کے انکاری. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یہ آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ ایسا نہیں ہیں. توحید کی کوئی امانت آپ کے سینے میں نہیں ہے. اس وقت جو 1.5 ارب کم و بیش مسلمان ہیں، توحید سے ان کے سینے خالی ہیں، غیر کی محبت سے ان کے دل آباد ہیں، اللہ کی محبت سے ان کے دل خالی ہیں. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. یہ چیلنج کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ کون سی توحید کی امانت ہے جو آپ کے سینوں میں امانت ہے؟ شاعر بھی کبھی کبھی وہ ایسے یعنی تضحیک ہوتی، وہ تضحیک ہے، لیکن وہ مضمون بیان کر دیتے ہیں کہ ہم ذرا شرما جائیں. ہمارا نام و نشان تو مٹ گیا ہے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. تو جس نے بھی یہ اصل میں تو توحید کی امانت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ایک بات یہ بالکل نوٹ کر لیں. دیکھیں غلطی کو جب اب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا ازالہ بھی نہیں ہو سکے گا. آدم سے جب غلطی ہوئی اس نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین ہے کہ خاسرین ہے، جو بھی ہے. تو آدم سے غلطی ہوئی، ان کا عزم تو نہیں تھا، لیکن جب غلطی ہو گئی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ظلمنا، ہم نے اپنے اوپر ناانصافی کی، اپنے حق میں ناانصافی کی، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہماری بخشش نہ کری تو ہم تو پھر نقصان اٹھا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا انہیں. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم غلطی پہ نہیں ہیں، کیوں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. دیکھیں آج جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ 1.5 ارب مسلمان جو ہے یہ تو کہتے ہیں پکے ہم توحید کے پجاری ہیں، توحید تو ہے ہی ہمارے خاصہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے سامنے کرام. اچھا توحید اور شرک کے نام پہ آپ نے ایک نزاع بھی شروع کیا ہے. یا رسول اللہ، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کہہ دیا تم مشرک ہو، تم نے غیر سے مدد مانگی تم مشرک ہو گئے. یہ آپ کی نظر میں یہ توحید ہے. یعنی آپ دیکھ لیں اپنے ذہن کی جو گراوٹ ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا کہتا ہے آپ نے یا رسول اللہ نہیں کہا یا آپ اس کے قائل نہیں ہو تو پھر آپ مشرک ہو. دونوں ایک دوسرے پہ شرک کا الزام لگا رہے. ایک کہتا ہے تم نے کہنا ہے، دوسرا کہتا ہے تم نے نہیں کہنا.
تو بہرحال یہ ان اختلافات سے میرے کوئی لینا دینے نہیں ہے. میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ توحید ہمارے اندر نہیں ہے. ایک رب کے ہم قائل نہیں ہیں. ہمارے تو رب زیادہ ہیں، کافی ہیں. اس رب کے وہ ہمارا رب نہیں ہے. باقی تو ہم نے بہت سے جعلی رب بنا لیے ہیں. پیسہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا رب ہے. حرام ہو یا حلال ہو ہمیں پیسہ چاہیے، دنیاوی مفاد چاہیے. ہاں، نمازیں، روزے، زکوٰتیں، خیرات یہ ہم کرتے رہیں گے. بہت سی رشوت ملی تو ایک دیگ پکا کے خیرات بھی کر دیں گے. ہوتی ہیں یہ تو. دیکھیں رشوت کے ریٹ جو معاملہ اوپر جاتا ہے نا تو وہ رشوت کے بھاؤ جو ہے بڑھ جاتے ہیں. اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، اربوں روپے کی. اور یعنی جو اوپر کے لیول ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن نیچے کی بھی اس پہ ہوتی ہے. 10 روپے میں کام ہو جاتا ہے، کہیں 20 روپے میں کام ہو جاتا ہے، لیکن کام تو پیسے دے کے ہی ہوگا. کک بیکس جو لی جاتی ہیں آپ کے، اور سودوں میں کک بیکس ہوتی ہیں. یہ تو ایک کھلی کتاب ہے. سرکاری محکموں میں جو پرچیزنگ ہوتی ہے اس میں کک بیکس لازمی ہوتی ہیں. یہ تو میں اپنی شہادت کیا پیش کروں، یہ تمام زمانہ گواہ ہے اس پہ کہ کک بیک، رشوت کے بغیر کوئی محکمہ کام نہیں کرتا. کسی میں کم یا زیادہ وہ حالات کا فرق آ جاتا ہے. اچھا، بہرحال دیکھیں یہ مضمون جو اب شروع ہو رہا ہے، یہ اس میں آیات الہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں. توحید، دیکھیں توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں. اب اللہ کو تو آپ سامنے پاتے ہی نہیں ہیں. مسئلہ تو یہاں بھی بگڑ جاتا ہے. مجھ سے ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی ہم تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اس لیے اس پہ فدا ہو گئے، اللہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، تو ہم کس سے محبت کریں، کیسے کریں؟ یعنی یہ ایک سوال مجھ سے ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. تو اللہ تو ہماری نگاہ کے سامنے نہیں ہے، مقام احسان کے تو ہم مالک نہیں ہیں، یقین ہے نہیں، پھر ہم تدبر بھی نہیں کرتے. اللہ کی نشانیوں میں آپ کو تدبر کرنا چاہیے. تو یہ اب جو مضمون شروع ہو رہا ہے، یہ اللہ 103 نمبر آیت تک 103 نمبر آیت تک جو ہے یہ مضمون آ رہا ہے. اور یہ آیت ہم پڑھیں 95 نمبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 آیات آ رہی ہیں سامنے کرام. اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے 102 نمبر آیت میں، ابھی تو ہم مضمون پڑھیں گے نا، لیکن میں آپ کو تمہید بتا رہا ہوں. اصل میں تو ہم قرآن کو سوچ سمجھ کے تو پڑھتے نہیں ہیں، تو ہماری اس میں دلچسپی بھی نہیں ہوتی. بس ہم سمجھتے ہیں یار بس یہ مضمون تھا، اب یہ ہو گیا. سوچ سمجھ، فکر، تدبر، تعقل، اس سے ہم کام نہیں لیتے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ 8 آیات ہیں. 95 نمبر آیت سے لے کر 102 نمبر تک، 103 نمبر تک لے لیں. ہاں 103 نمبر، بلکہ 104 نمبر تک یہ سارا مضمون. اور یہ سارا مضمون ہے، اس میں پھر آخری جو 2-3 آیات ہیں میں آپ کو بتا دوں، 102، 103، 104 اور 105 اور 106 اور 107 اور 108. یہ سارا مضمون پھر چلا رہا ہے. اس کے نتائج پھر بیان ہو رہے ہیں، اس کے نتائج بیان ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. مثال کے طور پہ 102 نمبر آیت ہے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. یہ ان تمام خصوصیات کا اللہ جو ہے یہ تمہارا رب ہے.
کیونکہ کوئی دوسرا معبود ہی نہیں ہے اس کے سوا، کوئی دوسرا مقصود ہی نہیں ہے اس کے سوا، کوئی دوسرا محبوب ہی نہیں ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، بنانے والا ہے۔ فاعبدوہ، اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کے سامنے سر جھکا دو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کا وکیل، کفیل ہے، کفیل۔ بہرحال وہ اس کی تو وہیں پہ انشاءاللہ تشریح کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمام مضمون، اگر یعنی یہ سارا ایک مضمون ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 104 میں قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، یقیناً آ گیا تمہاری طرف یعنی بصیرت کی روشنیاں آ گئیں۔ بصائر بصیرت کی جمع ہے، روشنی، اور یعنی جو اندر کی بات ہے، جو حکمت کی بات ہے، جو اصل بات ہے، جو حقیقت ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آ گئی۔ اب یعنی یہ تمام مضمون کے آخر میں آیت نمبر 104 میں، ابھی تو ہم 95 نمبر آیت پہ ہیں نا، اور پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن آج کا مضمون اس کی تمہید ہے کہ یہ نشانیاں کیوں بیان ہو رہی ہیں۔ تو آخر میں یہ 3-4 آیات جو ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، یہ میں بیان کیوں کر رہا ہوں۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اور پھر جو میں 104 نمبر آپ کے سامنے آیت پیش کر رہا ہوں، یقیناً آ گئی تمہارے پاس بصیرت، یعنی جو اندرونی باتیں ہیں، جو حقیقت کی باتیں ہیں، بصیرت کی باتیں ہیں۔ دیکھیں بصارت اور بصیرت، بصارت ظاہر آنکھوں کی ہوتی ہے، اور بصیرت دل کی آنکھوں سے جو آپ دیکھتے ہیں، جو نتائج پر اخذ کرتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر، وہ بصیرت کی بات ہوتی ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، آیت نمبر 104 میں مضمون، جس نے جو بینائی سے کام لے گا تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا۔ ومن عمیہ، اور جو اندھا بنے گا، اندھا اپنے آپ کو بنا لے گا، فعلیہا، تو وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر تمہارا کوئی پاسبان نہیں ہوں کہ تم پہ خامخواہ ایک بات کو منواؤں، چاہے تمہارا دل بھی نہ چاہے، نہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، یہ ایک پیغمبر نے قرآن میں آئی ہے کہ کیا میں تمہیں یعنی منوا لوں، یہ ہدایت تم پر زبردستی منوا لوں اور تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو۔ ہم تو جناب کھلی بات ہے کہ ہم اس کو ناگوار سمجھتے ہیں، ہدایت کو ہم ناگوار سمجھتے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان، کتنے؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں، یہ ناگوار سمجھتے ہیں، بہت مشکل، بہت ناگوار۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو میرا چیلنج ہے آپ کو، پاکستان میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تحفہ خدا بندی، اس میں کوئی ایک قانون، آپ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، آپ اس میں چور کو سزا نافذ نہیں کر سکتے۔ شادی شدہ مرد کو درے لگیں گے کھلے عام مجمع میں، آپ آج نہیں کر سکتے یہ قانون۔ سود، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، آج سود کھانا آپ بند نہیں کر سکتے، آپ نہیں کرنا چاہتے، یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے، آپ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ساری باتیں اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی،
ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ ترجمہ سنا دیں، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ اللہ ہے، یہ کام کرنے والا اللہ ہے، تو تم کدھر بہہ کے چلے جاتے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اللہ فأنا تؤفكون۔ بے شک خدا ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو خدا ہے، پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔